آپ نے حکم کیا دیا صحابہ کو کہ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھو. لیکن آج کے دور میں، آج کے زمانے میں کوئی ایک ایسا بھی مفتی موجود نہیں ہے دنیا کے اندر جو یہ کہتا ہو کہ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داڑھی کے بارے میں شریعت نے کیا حکم دیا ہے؟ کیا داڑھی رکھنا فرض ہے، واجب، سنت، مستحب، مباح ہے؟ داڑھی کا کیا حکم ہے؟ کیا داڑھی کاٹنے والا، ایک مشت سے کم رکھنے والا، شیو کرنے والا شخص فاسق اور فاجر ہوتا ہے؟ ایسا شخص جو ایک مشت داڑھی نہیں رکھتا ہے، ایک مٹھی داڑھی نہیں رکھتا ہے، ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. شریعت نے کیا حکم دیا ہے؟ آج ہم اسی موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے کہ شریعت میں داڑھی کے بارے میں کیا حکم ہے، اور یہ انتہائی اہم موضوع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں دیندار ہونے کی جو علامت ہے وہ داڑھی کو بنایا گیا ہے، اور جو سب سے بڑا دیندار ہوگا اس کی اتنی بڑی داڑھی ہوگی، یہ سمجھا جاتا ہے. اور مذہبی اشخاص نے اس میں اتنی شدت اختیار کی ہے کہ داڑھی کاٹنے والے کو فاسق اور فاجر کہتے ہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اسے حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اس کی دینداری کے اندر شک کیا جاتا ہے، فسق کا، فجور کا حکم لگا دیا گیا ہے. اور اگر ہم ان مذہبی فتاووں کی طرف دیکھیں، ان کے اس حکم کی طرف دیکھیں، تو امت کی اکثریت ہمیں فاسق اور فاجر نظر آئے گی، کیونکہ امت کی اکثریت وہ داڑھی نہیں رکھتی ہے. نوجوان وہ داڑھی کو ایک مشت کیا، اس کو حلق کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، منڈواتے ہیں. تو لہٰذا اگر ہم ان فتووں کو مان لیں جو ہمارے ہاں یہ دیے گئے ہیں داڑھی کے بارے میں، تو امت کی اکثریت وہ دینداری سے باہر ہوگی اور وہ خدا اور اس کے رسول کی باغی قرار پائے گی. لہٰذا اسے سمجھنا ضروری ہے. پھر ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، اس میں ظاہر سے زیادہ باطن پر توجہ دی گئی ہے. آپ کا بنیادی فریضہ وہ تزکیہ نفس ہے کہ آپ دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، انسانی نفوس کو تمام رذائل سے پاک کرتے ہیں، اور جو اچھی چیزیں ہیں اس سے مزین کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ عز وجل وہ تمہارے صورتوں کو اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، تمہارے بدن کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے تو تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل آپ کے کس طرح سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کے بارے میں ارشاد فرمایا، دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے التقویٰ ہا ہونا، 3 مرتبہ اشارہ فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ اپنی شیخیاں مت بگاڑو، اپنے بارے میں لا تزکوا انفسکم، اپنے بارے میں یہ مت کہو بہت پاک کہ جی ہم بہت پاکیزہ ہیں. جیسے ہمارے ہاں آج کل جو صوفی لوگ ہیں وہ اپنے تقوی، طہارتیں، کہانیاں، اپنی کرامتیں خود بخود بیان کر رہے ہوتے، خود ان سے کوئی پوچھے نہ پوچھے شروع ہو جاتے ہیں، ان اسی سے سٹارٹ لیتے ہیں اپنے تزکیے کی، اپنے بارے میں بتانے کی کہ ہم اتنے دیندار ہیں. تو قرآن میں صاف کہا گیا کہ اپنی دینداری کا اعلان مت کیا کرو کہ جی ہم بہت دیندار ہیں. تو اصل جو مقصد ہے وہ اندر باطن کا تزکیہ کرنا ہے. لیکن آج ہم یہاں پر دلائل کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ کن روایات کی وجہ سے، شریعت کی کن احکام یا احادیث کی وجہ سے وہ یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، اور ایک مشت سے داڑھی کو کم رکھنا یا اس کو کٹوانا یا شیو کرنا یہ فسق ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اس کے رسول کی نافرمانی ہے، بلکہ بعض نے تو اسے کبیرہ گناہوں کے اندر شمار کر دیا ہے. تو سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ قرآن مجید کے اندر کسی جگہ پہ بھی اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ آپ داڑھی رکھیں. جس طرح قرآن میں نماز کا، روزوں کا، زکوٰۃ کا، دیگر احکام شرعیہ موجود ہے، قرآن میں داڑھی کے بارے میں حکم موجود نہیں ہے. وضو کے بارے میں قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے وضو کس طرح سے کرنا ہے. کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو اجازت لے کے داخل ہونا ہے.
دیگر مسائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کی دیندار ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ نے چہرے پر بال سجانے ہیں۔ ابن عبد البر الاندلسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التمہید میں بڑی بہترین گفتگو کی ہے۔ وہ کہتے ہیں الشعر والحلق لا یغنیان یوم القیامت من اللہ شیئا، کہ داڑھی رکھنا یا اس کو منڈوانا یہ قیامت کے دن میں اللہ عز و جل کے سامنے تمہیں کوئی کام نہیں آئے گا۔ تمہیں کیا چیز کام آئے گی؟ انما المجازات یوم القیامت الاعمال والنیات، کہ جو چیز کام آئے گی، جو بدلہ جس چیز کا ملے گا وہ آپ کے اعمال کا ملے گا اور آپ کی نیتوں کا ملے گا۔ تو بہت سارے داڑھی رکھنے والے ایسے ہیں کہ جس میں کوئی خیر نہیں ہے، اور بہت سارے داڑھی منڈوانے والے، شیو کرنے والے ایسے ہوں گے کہ جو سرخرو ہو جائیں گے۔ تو بہرحال جن روایات کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، اور پھر ایک مشت رکھنا یہ بھی واجب ہے، بعض نے کہا ہے کہ سنت ہے، لیکن اکثریت ہمارے ہاں موجود جو مذہبی فکر ہے، خواہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، جو حنفی موجود ہے، حتیٰ کہ اہل الحدیث بھی، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ جی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے اور پھر ایک مشت رکھنا واجب ہے۔ کچھ طبقات وہ کہتے ہیں کہ جی داڑھی کو بس چھوڑ دینا ہے اور اس کو کسی بھی طور پر اس کی تہذیب نہیں کرنی ہے، کاٹنا نہیں ہے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے، بس وہ بڑی ہوتی رہے، اور وہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو حکم ہے یہ کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ اور میں یہ بتاؤں کہ اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، کیا سمجھنا چاہیے، اور مجھے کیا سمجھ میں آیا ہے، یہ میں اپنا موقف بعد میں بیان کروں گا۔ پہلے میں ہمارے ہاں جو موجود جو استدلال ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور جو دلائل انہوں نے دیے ہیں وہ دلائل میں آپ کے سامنے پیش کرنا پسند کروں گا۔ ہمارے ہاں مذہبی طبقات کا جو موقف ہے، جو علماء جسے بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس کا منڈوانا حرام ہے۔ اس کا استدلال وہ روایات سے کرتے ہیں، احادیث سے استدلال کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیات سے اشارت کے طور پر کہ اس سے یہ چیز معلوم ہو رہی ہے، اس سے استدلال کرتے ہیں۔ صراحت تو موجود نہیں ہے قرآن میں، بعض آیات سے وہ استدلال اس طور پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تو جو احادیث ہیں وہ 3 بنیادی احادیث ہیں، اور تینوں کا متن میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو تینوں کے اندر جو فرق ہے وہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5892، 5893 ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں مروی ہے حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بخاری میں ابن عمر کی جو روایت ہے 5892 اور 893، اس کا جو متن ہے وہ فرماتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، وفر اللحا، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ توفیر کہتے ہیں کسی چیز کو کثرت کے ساتھ کرنا، ہم کہتے ہیں نا اردو میں وافر مقدار میں یہ چیز موجود ہے، تو وافر توفیر یعنی اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دو کہ وہ پھیلتی جائے۔ تو وفر اللحا کا معنی ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ، وَأَحْفُ الشَّوَارِبَ، اور مونچھوں کو پست کرو۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت ہے 5893، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انحقوا الشوارب، مونچھوں کو پست کرو، وَأَعْفُوا اللحا، اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ۔ 5893۔ اس سے یہ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ روایت ہے کہ اس میں امر کا صیغہ ہے، امر دیا گیا ہے کہ یہ کام کرو، اور امر اصول فقہ کی اصطلاح میں ہمارے ہاں اصولیوں کے نزدیک وجوب کے لیے ہوتا ہے، کہ اس میں کسی چیز کا جو حکم ہے جب شریعت کی طرف سے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واجب ہے۔ اگر اس میں کوئی مخصص موجود نہ ہو، کوئی چیز اس مطلق کو مقید نہ کر رہا ہو، تو وہ اس سے وجوب ہی ثابت ہوگا۔ اگر کوئی مقید آ جائے گا تو پھر وجوب سے مندوب کی طرف ہوگا۔ یہاں پہ کوئی مقید موجود نہیں ہے ان کے نزدیک، تو لہٰذا یہ امر وجوب کے لیے ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ داڑھی کو رکھنا واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، شارع ہیں کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کیا کرو۔ دوسری جو روایت ہے وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج اور عمرہ کے موقع پر اپنی داڑھی کو وہ اس طرح ایک مٹھی برابر لیتے تھے اور یہاں نیچے سے اس کو کم کر لیا کرتے تھے۔
یہ جو کم کرنا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ ابن عمر سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو داڑھی مبارک تھی وہ آپ کے سینہ اقدس کو گھیرے ہوئے تھی، سینہ اقدس کے اوپر وہ اس طرح گھیرے ہوئے تھی، یعنی اس میں یہ جو صحابہ نے جو اس کی مقرر کی ہے حد کے ایک مٹھی، تو یہ بعد میں صحابہ نے مقرر کی ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ آپ یعنی داڑھی اتنی مقدار کے اندر ہے، حضور سے اس حوالے سے کوئی چیز منقول نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ دوسری روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جز الشوارب وارخ اللحا خالف المجوس، اپنی مونچھوں کو انتہائی باریک کرو، یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، یعنی بالکل کم کر دینا، پست کر دینا۔ وارخ اللحا، اور داڑھیوں کو چھوڑ دو، رخا سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کھلا چھوڑ دینا۔ وارخ اللحا خالف المجوس، اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ یاد رکھیے گا پہلی جو روایت تھی جو بخاری سے میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں ہے کہ خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ صحیح مسلم کے اندر ہے خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ دوسری بات، تیسری جو روایت ہے ابو امامہ باہلی سے، وہ فرماتے ہیں مسند احمد کے اندر ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اہل کتاب کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پس کرو، اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ تو تینوں جگہ پر یہ الفاظ میں یہاں پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب یہاں میں آپ کو توجہ اس بات کی طرف لے کے جاؤں گا کہ اس میں شریعت کا ایک حکم موجود ہے کہ داڑھیوں کو بڑھانا ہے اور مونچھوں کو پست کرنا ہے، اور تیسرا ایک حکم ہے کہ مشرکین کی، اہل کتاب کی یا مجوسیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ ان تینوں روایات کے اندر ایک روایت میں مشرکین کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، دوسری روایت میں مجوس کا، اور ایک روایت میں اہل کتاب کا، اور اس میں یہ حکم موجود ہے کہ اپنی مونچھوں کو پست کرنا ہے اور داڑھیوں کو بڑھانا ہے۔ یہاں اس بات کو یاد رکھیے گا کہ شریعت کے جو احکام ہیں وہ دو قسم کے اوپر ہوتے ہیں، جو اوامر ہوتے ہیں، امور تعبدیہ ہیں یا امور معللہ ہیں۔ امور تعبدیہ وہ ہیں، آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، زیادہ فنی گفتگو نہیں کروں گا میں، تاکہ ہر ایک بندے کو سمجھ میں آ جائے۔ امور تعبدیہ وہ ہوتے ہیں، پہلے امور معللہ سمجھے۔ امور معللہ وہ خدائی حکم ہیں یا وہ شریعت کے احکامات ہیں کہ جس کے اندر جو عقل کے اندر سمجھ میں آ جائے کہ اس لیے اس کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو حکم دیا کہ یہ کام کرو، امت کو حکم دیا کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ تمہیں چاہیے کہ یہ کام کرو۔ تو اب اس کی جو علت ہے یا یہ کرنے کی جو وجہ ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، ہماری عقلوں میں وہ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اگر آئے گی تو وہ امور معللہ ہے، اور اگر نہیں آئے گی تو امور تعبدیہ ہیں۔ مثلا ہمیں کہا گیا کہ نماز پڑھیں، اب اس کی نماز پڑھنے کی کیا حکمت ہے، کیا علت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے یہ کیوں چاہا ہے؟ یہ امور تعبدیہ میں سے بس ہم نے عبادت کرنی ہے، چاہے ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور ایک امور معللہ وہ ہیں کہ جہاں شارع ساتھ میں اس کی وجہ بھی بیان کر دیتے ہیں، جیسے یہاں پہ بیان کر دی کہ حکم دیا اور ساتھ میں اس کی وجہ بیان کر دی۔ مثلا روایت کے اندر ہے خالف المشرکین یا خالف المجوس یا خالف اہل الکتاب وفر اللحا واحف الشوارب، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو۔ کیوں؟ مشرکین کی مخالفت کرنی ہے۔ تو یہاں پر علت جو ہے وہ خود بخود شارع نے بیان کر دی ہے۔ علت شارع نے کیا بیان کی کہ مشرکین کی مخالفت کرنی ہے، مجوس کی مخالفت کرنی ہے اور اہل کتاب کی مخالفت کرنی ہے، لہٰذا آپ نے داڑھیوں کو رکھنا ہے اور مونچھوں کو پست کرنا ہے۔ تو یہ جو امور معللہ ہوتے ہیں، امور تعبدیہ تو وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، امور تعبدیہ وہ ہمیشہ کے لیے، وہ کسی بھی وقت میں ساقط نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ جاری رہتے ہیں۔ لیکن جو امور معللہ ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب علت پائی جاتی ہے تو معلول ہوتا ہے، جب علت نہیں ہوتی معلول نہیں ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے گا، یعنی جب وجہ نہیں ہوگی تو وہ حکم بھی چلا جائے گا، اور جب وجہ پائی جائے گی تو وہ حکم بھی آ جائے گا۔
مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، یہود کی مخالفت کرو کہ وہ اپنے جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے، جوتوں سمیت نماز نہیں پڑھتے ہیں، تم بھی کیا کرو، جوتوں کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ اب یہاں پر علت موجود ہے، معلول موجود ہے، آپ نے حکم کیا دیا صحابہ کو کہ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھو، لیکن آج کے دور میں، آج کے زمانے میں کوئی ایک ایسا بھی مفتی موجود نہیں ہے دنیا کے اندر جو یہ کہتا ہو کہ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے، نہیں کہتا۔ حالانکہ حضور نے یہ حکم دیا، جس طرح یہاں پہ یہ حکم موجود ہے خالف المشرکین وفر اللحا واحف الشوارب، یہ حکم ہے، اسی طرح کا بالکل اسی درجے کا حکم وہ ہے خالف المشرکین کہ اپنی جوتوں کے ساتھ نماز پڑھا کرو اور یہود کی مخالفت کیا کرو۔ تو لیکن یہاں پہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ علت نہیں رہی، وہ جو مخالفت ہے وہ ہمیشہ کی مخالفت نہیں ہے، علت حضور نے اپنے زمانے تک کے لیے بیان کی، یا یہ ہے کہ اس ایک خاص وقت کے لیے اس علت کو بیان کیا گیا تھا، خاص وقت کے اندر وہ مخالفت مقصود تھی، ہمیشہ کے لیے وہ مخالفت مقصود نہیں تھی کہ اس کو ہمیشہ کے لیے وہ جاری رکھا جاتا، ورنہ تو پھر جوتوں کے اندر نماز پڑھنا یہ تو واجب ہوتا، ضروری ہوتا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الیہود والنصارى لا یسبغون فخالفوہم، کہ یہود اور نصارہ، یہودی اور مسیحی، وہ اپنے بالوں کو صباغت نہیں دیتے، رنگتے نہیں، اپنی داڑھی کے بالوں کو صباغت نہیں دیتے ہیں، رنگتے نہیں ہیں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی مخالفت کرنا ہے، ان کی مخالفت کرنا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے، کیا داڑھیوں کو رنگنا، یعنی سفید داڑھی جب ہو جائے تو اس کو رنگنا کیا یہ واجب ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا، کوئی فقیہ نہیں کہتا کہ نہیں اس کو داڑھی کو رکھنا واجب ہے، یعنی یہ کیونکہ صحابہ خود اس میں مختلف تھے، بعض ایسے ہیں کہ جو داڑھی کو رنگتے تھے، بعض ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ جو چھوڑ دیا کرتے تھے، بعض ایسے ہیں کہ جو کسی وقت میں رنگتے تھے اور کسی وقت میں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو دیگر احکامات میں، دیگر جگہوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی مخالفت کا حکم دیا، لیکن اس سے واجب نہیں قرار دیا امت نے۔ تو بالکل اسی کو یوں سمجھیں کہ داڑھی رکھنے کو جو ہمارے ہاں جو واجب قرار دیتے ہیں، وہ صرف اس عمل کی بنیاد پہ قرار دیتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی کو رکھا تھا، یا انبیاء کرام کی داڑھی تھی، جس طرح قرآن مجید میں حضرت ہارون نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے جب ان کو داڑھی سے پکڑا تو فرمایا کہ اے میرے بھائی مجھے داڑھی سے مت پکڑو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی تو حضرت ہارون کی جو داڑھی موجود تھی، تو اس سے انکار نہیں ہے کہ گزشتہ زمانے کے انبیاء کرام ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود وہ داڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی رکھی تھی، لیکن جہاں یہ بات ثابت ہے کہ اعلان نبوت کے بعد آپ کی داڑھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی تو اعلان نبوت سے پہلے بھی موجود تھی، جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ میرا اس سلسلے میں موقف یہی ہے کہ آپ پیدائشی نبی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ 40 سال بعد آپ نبی بنے ہیں، لیکن بتانا میں یہاں پہ یہ چاہتا ہوں کہ داڑھی رکھنے کا جو مسئلہ ہے یہ قدیم دور میں یہ کلچر تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح داڑھی رکھی ہے تو عرب کی طریقے کے مطابق داڑھی رکھی ہے، اور یہ طریقہ کوئی معیوب طریقہ نہیں تھا، یہ عرب کا ایک پسندیدہ طریقہ تھا، اس کو پسند کیا جاتا تھا، اس معاشرے کے اندر یہ موجود تھا، ان کا معزز فرد بھی رکھتا تھا اور غیر مطلب ہر ایک شخص یہ داڑھی کو رکھتا تھا وہاں پہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جب افرا کے جو دو بیٹے ہیں معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے جب ابو جہل کو گرا دیا، زخمی کر دیا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گئے اور ابو جہل کو داڑھی سے پکڑا تھا، بخاری میں موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ابو جہل کی بھی داڑھی موجود تھی، ایک مٹھی داڑھی اس کی موجود تھی۔ تو داڑھی اس معاشرے میں رکھی جاتی تھی، اور جہاں ہمارے علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت ہارون کی داڑھی تھی، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسی زمانے میں فرعون کی بھی داڑھی موجود تھی، فرعون کی بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی، تو کیا اس سے بھی ہم یہ استدلال کریں گے جی فرعون کی داڑھی تھی تو لہٰذا یہ بھی جو ہے وہ آ گئی ہے تو یہ بھی سنت قرار دے دی جائے گی؟ نہیں، اس زمانے میں اس کو رکھا جاتا تھا، لہٰذا
اس سے استدلال کرنا کہ جی انبیاء کرام نے داڑھی کو رکھا، کوئی ایک نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے داڑھی کو کاٹا ہو، کم کیا ہو، پس کیا ہو، منڈوایا ہو، تو لہٰذا جی یہ کیا ہو گئی، یہ داڑھی رکھنا یہ واجب ہو گئی ہے، یہ سنت ہو گئی، سنت موقدہ ہو گئی. یہ استدلال اس طور پہ کرنا درست نہیں ہے، وہ میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے. اب یہاں پہ جو حدیث کے اندر جو وجہ ہے، مختصر کرتا ہوں میں اپنی گفتگو کو. یہاں پہ وجہ کیا بیان کی گئی کہ مجوس کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، اہل کتاب کی مخالفت کرو. اب یہ جو علت ہے یہ باقی نہیں رہی ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ امور معللہ میں سے ہے، یہ علت جب باقی نہیں رہی ہے تو اب یہ حکم بھی باقی نہیں رہتا ہے. علت کیا تھی کہ ان کی مخالفت کرنا، تو جب تک علت ہے حکم پہ عمل کرنا ہے. اب وہ علت کیوں نہیں ہے؟ وہ علت اس لیے نہیں ہے کہ آج اپنے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں، گزشتہ دور میں ہمیں اتنا معلوم نہیں ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، لیکن آج ہمارے سامنے یہ بات موجود ہے کہ کرسچن، مسیحی، نصارہ داڑھی رکھتے ہیں. اسی طرح یہودی وہ بھی داڑھی رکھتے ہیں، ان کے مذہبی لوگ بھی داڑھی رکھتے ہیں. ہمارے ہاں سکھوں کی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں، بلکہ وہ ان کے مذہبیات کے اندر یہ چیز شامل ہے، ان کی ملی چیزوں میں، ان کی نشانیوں میں یہ بات شامل ہے. اسی طرح ہندو سادھوؤں کی داڑھی ہوتی ہے، ملحدین تک کی داڑھی ہوتی ہے. کارل مارکس اس کی بڑی بڑی داڑھی تھی. ڈارون جو بابا ملحدین ہے اس کی داڑھی موجود ہے. فریڈرک اینگلز جو مارکس کا جو مخلص دوست تھا، جس نے مینیفیسٹو تیار کیا تھا، اس کی داڑھی موجود ہے. یہ ان سب کی داڑیاں ہیں. آج ہمارے سائنسدانوں کو دیکھیں، ملحدین ان کی داڑیاں رکھی جاتی ہیں. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس پر ہم جو حکم عمل کریں گے تو ان کی مخالفت. بھئی کیسے مخالفت کریں گے؟ وہ بھی تو داڑیاں رکھ رہے ہیں. تو لہٰذا مطابقت ہے، یعنی اگر وہ ہم اس میں، تو اگر ہم داڑھی رکھتے ہیں تو وہ بھی داڑھی رکھنا ہے. ابھی تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ داڑیاں رکھتے تو ہم نہ رکھیں. لیکن چونکہ ان کی مخالفت کا مقصود تھا کہ ان کی مخالفت کرنا مشرکین کی، اہل کتاب کی، وہ اب مخالفت، وہ علت نہیں پائی جا رہی ہے. اس علت نہ پائے جانے کی وجہ سے جب علت نہیں ہے تو یہ حکم بھی نہیں ہوگا. اب صرف یہ جو حکم ہے یہ کس درجے میں ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص داڑھی رکھتا ہے اور وہ یہ سمجھ کے رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل البیت علیہم السلام، یا امت کے صلحاء، فقہاء، اولیاء، جتنے بھی نیکوکار ہیں، انہوں نے داڑھی رکھی ہے، اور ان جیسا اپنے آپ کو رکھنے کے لیے، اپنے وضع قطع رکھنے کے لیے، اگرچہ وضع قطع کسی جیسا بنانے کا شریعت میں حکم نہیں ہے. شریعت میں کوئی مخصوص لباس نہیں دیا گیا، کوئی مخصوص گیٹ اپ نہیں دیا گیا کہ آپ نے اسلام جو ہے اس لباس کا نام ہے، ایسا کوئی موجود نہیں ہے. مگر پھر بھی ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں تشبہ بالصالحین کرنا چاہتا ہوں، تو اس درجے میں یہ مباح ہے، یا اس کو آپ زیادہ سے زیادہ مندوب یا مستحب کہہ سکتے ہیں. مباح کی کیٹیگری عام طور پر اس مباح ہے کہ ایک شخص اگر داڑھی رکھتا ہے تو اچھی بات بھی ہے، نہیں رکھتا تب بھی کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے اس کے اندر. مباح ہے، خالصتاً مباح ہے، اور زیادہ سے زیادہ تشبہ بالصالحین کے اندر ہے. امید یہ کی جا سکتی ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیکوکاروں کو پسند کرتا ہوں اگرچہ میں خود نہیں ہوں، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی ان میں شمار کر دے گا. پھر یہاں پر ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں قوم کے تشبہ اختیار کرنا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی تشبہ اختیار کی وہ ان میں سے ہے. تشبہ کا یہاں بھی ہمارے مذہبی طبقے نے بہت شدت اختیار کی ہے. تشبہ ان چیزوں کے اندر ہے جو ان کی خاص مذہبی علامات ہوں. اب یہ جو خاص مذہبی علامات ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ کہیں پر یہ نہیں ہے کہ کسی مذہب کے اندر کے جی داڑھی کو منڈوانا ہے. کسی مذہب کے ہمارے، یعنی آپ دنیا بھر کے جو دیکھیں، نہ یہود کے مذہب میں یہ چیز ہے، نہ نصارہ کے ہے، نہ مجوسیوں کی یہ ہے کہ آپ نے داڑھیوں کو ہمیشہ منڈوانا ہی ہے. اب تو آپ دیکھ لیں نا، ان کے مذہبیات میں یہ چیز موجود نہیں ہے. ممکن ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو اس وقت میں جو مدینہ کے اندر جو موجود لوگ تھے ان کا عمل اس طرح سے ہو، لیکن دنیا بھر کے اندر اس طرح سے ہے، یا یہ علت دائمہ ہے، تو ایسی وجہ تو نہیں ہے. ابھی کیونکہ میں نے آپ کو مثالیں دے دی، آج ہم کتنے ہی غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں، سب کی داڑیاں موجود ہیں. تو علت نہیں رہی ہے. جب علت نہیں ہے تو وہ حکم خود بخود ختم ہو جائے گا، اور اسی بات کی طرف آ جائے گا کہ جی داڑھی رکھنا صرف اور صرف ایک مباح کام ہے. آپ رکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں رکھتے ہیں تو کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی
کسی پر کہ جی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. امت کے اکابرین اس وقت جلیل القدر علماء شیخ شلتوت رحمہ اللہ مفتی اعظم مصر، ان کی فتاویٰ کے اندر آپ دیکھیں تو انہوں نے اس پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ یہ عرفی معاملہ ہے، عرفی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عرب کے طریقے کے مطابق داڑھی کو رکھا تھا. یہ اس کو بعد میں آگے جا کے اس طور پر پیش کرنا کہ جی یہ سنت مؤکدہ اور پھر واجب وغیرہ، تو یہ خواہ مخواہ کا ایک تشدد ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں دین کو سمجھنے کی اور صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.